ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کون ہے جو تمہارے میں عقل مند ہے جو اس جانور کو 1 درہم میں خرید لے؟ میں اللہ کا پیغمبر اس مرے ہوئے جانور کی 1 روپیہ بولی لگا رہا ہوں، کون لے لے؟ غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑے تھے کہ کملی والے عقل مند انسان تو اس سے مفت میں بھی نہیں خریدے گا۔ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم عرض کرنا علماء اکرام سے سنا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، فرمایا او لوگوں اس جانور کی تو اللہ کے ہاں کوئی قیمت ہے، دنیا کی اللہ کے ہاں اتنی بھی قیمت کوئی نہیں۔ فرمایا دنیا جیفا وطالبها کلہاب، یہ ساری تمہیں بازار میں لہل پہل نظر آ رہی ہے، یہ شور و غوغا نظر آ رہا ہے، خدا کے پیغمبر نے دنیا کے بارے میں کہہ دیا ساری کی ساری مردار ہے، یہاں کی خوشیاں مردار، یہاں کی غمی مردار، یہاں کی انسان کی پریشانیاں مردار، یہاں کا ہنسنا مردار، یہاں کا رونا مردار، وطالبها کلہاب، جسے بچوں کی فکر نہیں، بیوی کی فکر نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں، کملی والے کو راضی کرنے کی فکر نہیں۔ فرمایا تمہیں شکل کا تو انسان نظر آ رہا ہے، اللہ کے نزدیک انسان نہیں دوڑنے والا کتا نظر آ رہا ہے۔ آج آپ کا میرا معیار زندگی یہ بن گیا، فرمایا ہاتھ کے اوپر میرے عزیزو، ہاتھ میں موبائل 30-40 ہزار روپے والا ہے تو نہیں میرا معیار ہے، لوگ میں موبائل کو دیکھ کے عزت کریں گے، کلائی پہ گھڑی میرے عزیزو 10-15 ہزار کی بن گئی، یہ عزت کا معیار ہے، تو فیض رنگ کا کاٹن والا جوڑا پہن لیا یہ معیار عزت بن گیا، پاؤں کے اندر 4000 والا جوتا پہن لیا معیار بن گیا، دکان لش پش کر لی، سود کے پیسے سے دکان سجا لی، سود کے پیسے سے مکان بنا لیا، سود کے پیسے سے بینک سے گاڑی نکلوا لی، کہتے ہیں میں بڑے آدمی بن گیا۔ اگر یہ چیز انسان کا معیار بنی، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے اس آدمی سے کہہ دو تیرے سے بڑا بے قیمت انسان ہے ہی کوئی نہیں۔ تجھے دنیا والے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، عرش والا تجھے ایک مرتبہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اللہ جل شانہ کے نزدیک عزت کا معیار یہ ہے جو اپنی زندگی مبارک طریقوں میں، اپنے روزمرہ کے طریقوں میں میرے محبوب کے طریقے دکھائے گا۔ عرش والا کہہ رہے ہیں دنیا مانے یا نہ مانے میں فرشتوں سے اس اونچا مقام عطا فرما دوں گا۔ عمومی مجمع بازار کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، دکاندار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، عمر فاروق صاحب کے سالِ ثواب کا یہ پروگرام ہے، بھائی میرے عامر کمبو صاحب جو جن کے بیٹے ہیں اللہ پاک نے بیماری سے صحت یاب فرمایا، میرے عزیزوں عمومی مجمع سارے بریلوی بیٹھے نہیں، سارے دیوبندی نہیں، سارے اہل حدیث نہیں، مختلف مکتبہ فکر سے لوگ آئے، نئی جنریشن نوجوان قیادت بھی آئی ہوئی ہے، پروفیسر حضرات بھی موجود ہیں میرے عزیزوں، سیاست سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں۔ اس وقت میں عمومی مجمع کے اندر عمومی بات کروں گا، بازار والوں سن لو، کپڑے کی دکان والا، جوتے کی دکان والا، پرچون کی دکان والا، اللہ اکبر، اب سنت کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو جب چیز سے خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے کہتا مولوی صاحب آپ یقین کرو اللہ کی قسم یہ سودا اتنے کا بنتا ہی نہیں جتنا میں نے آپ کو دیا ہے، جو قیمت میں نے آپ کو دیا ہے۔ کپڑے والے کی دکان پہ چلے جاؤ، اللہ اکبر، وہ تھان نکال کے دکھا، وہ تھان نکال کے دکھا، حاجی صاحب ماشاء اللہ محمد صاحب اس کپڑے کو دیکھو کیسا ملائی لگ رہا ہے، حاجی صاحب یہ میں نے کپڑا کسی کو دکھایا نہیں، مجھے پتا تھا میرے حاجی صاحب آئیں گے، آپ کے لیے بتاؤ حاجی صاحب نے کتنے جوڑے کاٹوں، لاؤ بوتل لے کے آؤ، لاؤ پانی لے کے آؤ، حاجی صاحب سے پوچھا کتنے کا 2000 کا، نہیں میرے اندر گنجائش نہیں، حاجی صاحب اللہ کی قسم یہ 2000 روپے کا تمہارے لیے، سنو سنو قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، صحابہ اکرام کا مجمع کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، ابو ذر غفاری نبی کے پیروں کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ کے گھبرا گئے، اتنا مرد سے مبارک پر پسینہ ہے ٹپکنے لگ گیا، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، پتہ نہیں قرآن کی کون سی وحی آئی، پتہ نہیں کون سی وعید والی آیت آئی، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاس اللہ یوم سلاس اللہ سلاس اللہ سلاس اللہ، فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں سلاس اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم،
تین آدمی ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ جل شانہ انہیں معاف کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف دیکھنا بھی اللہ گوارا نہیں کرے گا۔ ثلاث لا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ اللہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ کیا کرے گا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جہنم کا دروازہ کھول کے دردناک عذاب کی طرف دھکیل دے گا۔ پہلا آدمی کون؟ المنان، اللہ نے امیری دے دی، اللہ نے پیسہ دے دیا، اللہ نے شہرت دے دی، اللہ نے قلم سے قلم کے اندر اختیارات دے دیے، کمزور کسی کے پاس چلا گیا، درخواست ہے تیرے سائن اگر ہو جائیں گے تو میرا کام بچ جائے گا، یوں کر کے سائن کر دیے، ساتھ ہی پوری برادری کے اندر گا دیا، دیکھو جی آج میرے پاس میرے دفتر میں آیا تھا، کیسے پیر پکڑتا پھر رہا تھا، میں نے بھی اس کی ناک رگڑوائی، میں نے بھی اسے اس کی اوقات یاد دلوا دی۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں خبردار خبردار، احسان کر کے جتلائیو نا، وہی کہاوت بزرگوں والی، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کنویں میں ڈال، اگر نیکی گلے میں ڈال کر بازار کے اندر ڈھڈورا پیٹے گا، جہاں نظر آ گیا اس کی عزت کا جنازہ نکالے گا۔ اللہ کے پیغمبر اعلان فرما رہے ہیں، کملی والے میں میرا پیغمبر اعلان کر دے، حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا ایسا آدمی جو احسان کر کے جتلانے شروع کر دے، قیامت کے دن کونے میں کھڑے ہو کے کہے گا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا 1800 سال تک کہتا رہے گا یا ربنا یا ربنا، اتنا اللہ کا نام پکارے گا، بولتے بولتے آواز میں دھبی ہو جائے گی، گلا پھٹ جائے گا، گلا بیٹھ جائے گا، ایسے آواز آنے لگے گی جیسے گدھے کی آواز آتی ہے۔ 1800 سال کے بعد عرش عظیم سے اعلان ہوگا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار خبردار، اور فرشتوں اس کے منہ میں آگ کا انگارہ دے دو، اللہ اکبر، اس کی زبان بند کراؤ، میں اس کا بھونکنا برداشت نہیں کر رہا ہوں۔ کتنا فاصلہ ہے مسجد سے خدا کے گھر میں تمہاری دکان کا؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا قبر کے سوال تمہاری مسجد کے مولوی صاحب نے نہیں بتلائے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ کب پوچھا جائے گا؟ قبر میں جانے کی دیر ہے، کہتا مولانا اللہ رسول وارث ہے، کہتا مولانا نبی وارث ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے اگر تیرے میرے جیسوں کا نبی وارث ہوتا تو حسین کو کربلا کے میدان میں پورا خاندان دے کر نہ بھیجتا، اگر تیرا میرا نبی وارث ہو جاتا تو بدر کے میدان میں اپنے یاروں کے ٹکڑے نہ کرواتا، اگر تیرا میرا نبی وارث ہو جاتا تو احد کے میدان میں سگے چچا کے 14 ٹکڑوں کو دے کر آنسو نہ بہاتا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے نبی ان کا وارث بنتا ہے جو اللہ کے دین کے وارث بنتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنے کاروبار سے، اپنی ذات سے، میرے عزیزوں اپنی شخصیت سے نقصان پہنچایا ہو۔ قیامت کا دن ہوگا نہ ان کا اللہ وارث بنے گا نہ روزے والا مصطفیٰ وارث بنے گا۔ آج میں آپ سے کھری کھری باتیں کرنے کے لیے آیا، مجھے اٹھنے نہ دینا جب تک میری بات کا جواب آپ نہیں دے دیتے، جب تک میں آپ کے سوالوں کا آپ کی ذہن سازی نہیں کر دیتا۔ میں کون آپ کی ذہن سازی کرنے والا؟ میں تو 6 نمبر کا مذاکرہ حضرات کے سامنے کرنے کے لیے آیا، میں تو اپنے دل کا ٹکڑا سنانے کے لیے آیا۔ خدا پاک کی قسم سر میں میرے درد ہے، نیند مجھے تقریباً آج 8واں دن ہے، رات کو میں نے سو کے نہیں دیکھا، رات بھی میں تقریباً کھڑگوزدار سے 2:30 پونے 3 بجے چلا، مرتا کھپتا یہاں پہنچا۔ اب میں نے کہاں جانا ہے، رات کہاں پہنچنا ہے، پھر پتہ نہیں میں نے کہاں جانا ہے۔ یہ تو مولانا صاحب کے بار بار اصرار، عبد الرحمان صاحب کے بار بار اصرار، عمر فاروق کے ابا کے بار بار اصرار، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ خدا پاک کی قسم پیسے کا لالچ کوئی نہیں، یہ نہ سمجھنا مولوی لینا دینا طے کرتے ہیں، تم مولویوں کی فیس دے سکتے ہو، کچروں کی فیس تو دے سکتے ہو، ناچنے گانے والوں کی فیس دے سکتے ہو، خدا پاک کی قسم ہے پوری روئے زمین کو سونے چاندی سے بھر دو، محمد کے غلاموں کی فیس ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کیا 10-15 ہزار میں مولویوں کی فیس؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم نے تو کبھی اپنے آپ کو عالم کہا ہی نہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو عالموں کی جوتیوں کے نیچے کی خاک کہا ہے۔
اس عالم کا اعزاز کیا ہے. حاجی صاحب ناراض نہ ہونا, خدا کی قسم بڑے عزت والے لوگ ہو, اللہ تمہاری حیاتی کرے, اللہ تمہاری عمر برکت دے. ارشاد فرمایا مدنی علیہ السلام نے, فرمایا جمعۃ المبارک کا دن ہو, جمعے کی اذان ہو جائے, جلدی جلدی مسجد میں آ جایا کرو. یا اللہ کہاں بیٹھوں, پنکھے کے نیچے, اے سی کے آگے, سردیوں میں یا اللہ دھوپ کے نیچے, گرمی میں شامیانے کے نیچے. فرمایا نہیں, فرمایا جہاں جگہ ملے وہاں نہ بیٹھا کر, جلدی آنے کی کوشش کیا کر. جہاں تیرے خطیب کا منبر لگا ہو اس کے آلے دوالے آ کے بیٹھ جایا کر, ارد گرد آ کے بیٹھ جایا کر. یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا جب خطیب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے منبر پہ آ کے بیٹھے, اسے اس طرح دیکھا کر جس طرح عید کے چاند کو دیکھا کرتا ہے, اس طرح دیکھا کر جس طرح رمضان المبارک کے چاند کو دیکھا کرتا ہے. یا اللہ یہ چاند ہے, نہیں. یا اللہ یہ عید کا چاند ہے, نہیں. یا اللہ یہ 14ویں رات کا چاند ہے, نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اللہ اکبر, میں نہیں کہہ رہا, میرا رب میرے سے کہلوا رہا ہے. فرمایا جمعے کا دن ہے, اپنے خطیب کے نزدیک آ کر آنکھیں کھول کھول کے اپنے خطیب کا چہرہ دیکھا کرو. اللہ جل شانہ اعلان فرما رہا ہے, اور میرے حبیبہ اعلان کر دے, جو تیرا امتی جمعے کے دن خطیب کو پیار سے دیکھے گا, قریب سے دیکھے گا, قیامت کے دن میدان محشر میں اتنا ہی قریب کھڑا کر کے اللہ اسے اپنا دیدار کرائے گا. ہم تو اپنے آپ کو عالم کہتے ہی نہیں, علماء کی جوتیوں کی خاک. فرمایا ساری جامع مسجد والوں, بھائی عمر فاروق کے سالے ثواب پر, بازار والوں, دفتر والوں, اسکول والوں, پوری روئے زمین والوں, ساری رات وضو کر کے مصلی بچھا کے اس مصلی پہ کھڑے ہو کے ایک ایک قرآن میں ایک ایک آیت ایک میرے عزیز و رکعت میں قرآن کے 30 پاروں کی تلاوت کر لو. اور ایک طرف بستر کے اوپر اعلیٰ بستر کوئی نہیں, اللہ اکبر, ریشم والا بستر کوئی نہیں, چمڑے کا بستر کیوں نہ ہو, اس بستر پر ایک عالم دین سو رہا ہو جس نے مدرسے کی دال روٹی کھا کے گزارا کیا ہو, تمہارا صدقہ کھا کر, تمہاری زکات لے کے گزارا کیا ہو. فرمایا ایک بستر پر عالم دین قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والا سو جائے, ساری دنیا الٹی لٹک کر پورا قرآن تہجد کی نماز میں پڑھ دے, اللہ اکبر, ساری دنیا کی تلاوت کرنا اس کے سونے کے ثواب کے برابر کو نہیں پہنچ سکتا. فرمایا جو قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھے, جس کے گریبان کے بٹن بھی علیحدہ رنگ کے ہوں, جس کی آستین بھی پھٹی ہو, جس کی میرے عزیزوں یہاں سے پر عزیزوں کرتا بھی پھٹا ہو, اللہ اکبر, جس کی قمیض کا رنگ علیحدہ, شلوار کا رنگ علیحدہ, جس نے اپنے رومال کو دھو کے اتنا بسیدہ کر لیا ہو کہ اگر اسے کھینچے تو رومال پھٹنے لگ جائے. فرمایا خبردار, اس کی طرف انگلیاں اٹھانا, یوں نہ کہنا مولوی تو ایسے ہوتے ہیں. مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ سن 88 89 90 کے اجتماع کے اندر منبر پر یہ اعلان کر کے رونے لگ گئے, اتنا روئے کہ آپ نے بیان بند کر دیا. فرمایا جو لوگوں, نبی کے غلام عالم دین کی طرف انگلی نہ اٹھانا, کسی مسجد کے مولوی صاحب کو, کسی منبر کے خطیب کو, کسی اذان دینے والے پر انگلی نہ اٹھانا. اگر تم نے انگلی اٹھا دی, بے فکر ہو جاؤ, اللہ تمہاری 7 نسلوں میں کوئی عالم دین پیدا نہیں کرے گا. آج مجھے اپنے علماء اکرام کی وکالت کرنے دو. عمومی مجمع بازار والا بیٹھا ہے, مسجد کے اندر آئے, مولوی صاحب پکا کیوں نہیں چلایا, مسجد کے اندر آئے, مولوی صاحب آپ کو حرام کھانے کی عادت پڑ گئی ہے, کس کو کہہ رہے ہیں, جس کے پیچھے کہہ رہے ہیں, پیچھے اس امام کے, اللہ اکبر. پانی ختم ہو گیا, مولوی صاحب موٹر کیوں نہیں چلائی تھی, تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے, تو کیوں نہیں چلا سکتا, تو کون سا دنیا کے بغدادی کا بیٹا ہے, بٹن دبا دیتا, موٹر چلتی, جتنی دیر پانی آتا رہتا لوگ وضو کر دیتے, خدا کی قسم نام ہے مال کا کھاتا کھلا رہتا. جب مولا اتنے چھوٹے ہوا کرتے تھے, ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے, کون صبح مسجد میں جھاڑو دے گا, آپ لوگ گواہو, اللہ کی عزت کی قسم جو کوئی والو, کیا آج سے 30 سال پہلے رات کو عشاء کی نماز کے بعد جمعرات کو مسجد نہیں دھویا کرتی تھی, کوئی دیواروں پہ کپڑا مارا کرتا تھا, کوئی جالے اتارا کرتا تھا, کوئی قالین صاف کیا کرتا تھا, پھر صبح کٹنگ نائی کی دکان پہ رش ہوا کرتا تھا, پھر میرے عزیزوں کپڑے بدل کے خوشبو لگا کے عورتیں کہتی جلدی تیار ہو جاؤ, اپنے فلاں مکان میں جا کر چمکے
کے اوپر بیٹھ کے مولوی جی کا خطاب سننا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات سننی ہے۔ خدا پاک کی قسم جمعۃ المبارک کا دن تھا، نہ لوگوں کے اندر حویث تھی، نہ لوگوں کے اندر مال کی ہرس تھی، دکانیں بند ہوا کرتی تھی، بھی کیا پک رہا ہے، آج گوشت پک رہا ہے، سارے بچے بیٹھ کے کھائیں گے۔ جمعۃ المبارک کے دن خوشبوئیں لگا لگا کر جمعۃ المبارک کے دن مدینے کا رومال سر پہ باندھ کر سارے مسجد کے اندر بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، شکل انسانوں والی لگ رہی تھی لیکن چہرے کی نورانیت آسمان کے فرشتے ظاہر کر رہی تھی۔ خدا پاک کی قسم لوگوں کے دل بھی صاف ہوا کرتے تھے، لوگوں کی نیتیں بھی صاف ہوا کرتی تھی۔ اب تو مولوی صاحب 1 بجے جمعہ کر دو، فلانی مسجد میں 1:30 بجے ہو رہا ہے، تیسری مسجد میں 3 بجے ہو رہا ہے، ہم 4 بھائی ہیں، ایک یہاں پڑھے گا، ایک یہاں پڑھے گا، ایک یہاں پڑھے گا۔ اوے خدا کے بندو، کم سے کم جمعۃ المبارک کے دن تو اللہ اکبر دکان بند کر دو۔ حضور نے فرمایا کاروبار نہ کر، حضور نے فرمایا دکانداری نہ کر۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا جب جمعے کا دن آئے تو ہو اور میں ہو تو مجھے یاد کیا کر، میں تجھے یاد کیا کرو۔ اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جمعے کا دن ہے، درود پڑھنا تیرا کام ہے، درود پڑھ کر سلام کرنا روزہ انور سے میرا کام ہے۔ میرے عزیزو، جو نماز کے جمعہ کی سنت نہیں پڑھتا وہ اپنا کلال پہ کیا درود نہیں پڑھے گا؟ ہر کسی کی دکان کو جا کے دیکھ لو، اتنا بڑا کتبہ مدینہ پاک کا، اتنا بڑا کتبہ بیت اللہ کا لگا ہوا ہے، اتنا بڑا کتبہ میرے عزیزو 11ویں والے پیر بابا عبدالقادر جیلانی کا لگا ہوا ہے، لیکن میرے عزیزو دکان تو تمہیں روزہ رسول اللہ سے سجی نظر آ رہی ہے، دل کے اندر بھی ایک محبت کا ذرہ نہیں۔ میں کہاں سے لا کے آؤں؟ شاملی کا میدان ہے، حافظ عامر شہید رحمت اللہ علیہ، انگریز کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، انگریز کی بندوق سے گولی نکلی، عامر شہید رحمت اللہ علیہ کے ماتھے میں آ کے لگی، بے ہوش ہو کے سینیوں پہ پڑے ہیں، بے ہوش ہو کے میرے عزیزوں پڑے ہیں اور آنکھیں بند ہیں، ہونٹ میرے عزیزوں ہونٹوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ضامن شہید تو رات کو سوتے سوتے بھی درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ اے ضامن شہید، اے اللہ اکبر، اے مرد قلندر زخمی ہو رہا ہے، اب تو جو درود شریف پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آنکھیں کھولی، لڑکتی آواز سے خون بہ رہا ہے، پر کہ فرمایا لوگو تمہیں پتہ نہیں گولی انگریز کی بندوق سے نکلی، پتہ نہیں کون سی حرام چیز سے گندک سے بنی ہے، میرے سینے میں آ کے لگ گئی، اس زبان سے میں درود شریف پڑھوں، خدا کی قسم مجھے حیا آ رہا۔ انہوں نے نبی کے دین کی عزت کر کے اپنے جنازے نکلوا دیے، تم نے نبی کے دین کی آڑ میں اپنی عزتیں کروا کر نبی کے دین کے جنازے اڑا دیے۔ ثلاث لا یکلمہم اللہ، 3 آدمیوں سے بات نہیں کرے گا۔ مجھے آپ بتاؤ نبی کی بات جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ پھر آج میرے عزیزوں مان کے اٹھنا، عمومی مجمع سارا بیٹھا ہوا ہے، مجھے 15-20 منٹ آپ بات کرنے دو۔ اللہ تمہیں تمہارا کاروبار مبارک کرے، برکت عطا فرمائے۔ پہلا وہ آدمی جو احسان کرتا ہے، احسان کر کے لوگوں میں گاتا پھرتا ہے، میرے عزیزوں احسان نہ کرو، خدمت کرو ائمہ کرام کی، خدمت کرو مساجد کے ائمہ کرام کی۔ کم سے کم میونسپل کمیٹی میں جتنی درجہ چہارم کے لڑکی کی تنخواہ ہے، اتنا تو کم سے کم مسجد کے امام کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ اس سے بڑی میرے عزیزوں دین کی اس سے بڑی مخالفت کیا ہوگی، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ عید الفطر کا دن ہو، عید الاضحیٰ کا دن ہو، غریب کا بچہ بکرے کی رسی ہاتھ میں پکڑ کے گئے، میرے ابے نے بکرا لیا تھا، مولوی صاحب گئے، دکاندار گئے، تیرے باپ پر تو قربانی بنتی کوئی نہیں، ریڈی والا غریب آدمی کرائے کے مکان میں۔ اور میرے عزیزم اللہ اکبر، مسجد کے حجرے میں جا کے دیکھ لے، مسجد کے ساتھ مولوی صاحب کا مکان دیکھ لے، 4 بچے مولوی صاحب کا دامن پکڑ کے کہہ رہے ہیں ابا ریڈی والے کا بیٹا بکرا لے کے آیا، تو کب بکرا لے کے آئے گا؟ ہم نے بھی قربانی کرنی ہے، ہم نے بھی قربانی کرنی ہے۔ یہ باپ کبھی اس بغل میں منہ چھپاتا ہے، اس بغل میں منہ چھپاتا ہے کہ بیٹا صبر کرو، اللہ اکبر، غریب کا باپ اور قربانی لے کے آیا، بیٹے کے ہاتھ میں رسی پکڑائی، ہماری طرف سے قربانی مکے کا در یتیم کر کے چلا گیا ہے۔ رحمت والے نبی نے جب قربانی کے موقع پر ایک بیٹا منگوایا اور ایک بیٹا منگوا کر اما عائشہ نے چھری کو پتھر پہ تیز کر کے دیا، رحمت والے نبی نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائی، حضرت علی کو بلایا، علی لبیک یا رسول اللہ، ایک جانور اور لے کے آ۔ رحمت والے نبی کے حکم پہ جانور لایا گیا، اللہ کے پیغمبر نے اس جانور پر چھری چلا دی، حضرت علی سے رہا نہ گیا، یا رسول اللہ قربانی ایک فرض ہے، آپ نے 2 کیوں کی؟ فرمایا علی جب بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر رہا تھا مجھے میری امت کا غریب یاد آ رہا تھا، مجھے میری امت کا مؤذن یاد آ رہا تھا، مجھے مسجد کا خطیب یاد آ رہا تھا، مجھے مسجد کا امام یاد آ رہا تھا۔ سنو سنو عبداللہ جب تو ہی میں جانا، جامع مسجد میں
کے بیٹھ کے کہہ دینا امت کے ریڑھی بانو، امت کے چھاوڑی بروشو اور پھیری لگانے والوں اور امت مساجد علماء کرام پریشان نہ ہو، تمہاری طرف سے مکے کا در یتیم آمنہ کا لال 1400 سال پہلے قربانی کر کے چلا گیا۔ میاں صاحب حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، اہل البیت ہے، قریبی رشتہ دار ہے، بیٹی کا شوہر ہے، داماد بیٹے کے برابر ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہاں تو دامادوں کو دیکھا سسر کو بازار میں کھڑے جھوکیاں مار رہے ہوتے ہیں۔ نہ میرا سائیہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ماں باپ حیثیت کوئی نے کلو سے درجن کے لے کے داماد بیٹی کے گھر میں آئے، بیٹی نے بڑے فخر سے فون کیا اجی میرے ابو جی آئے ہیں جلدی آ جاؤ، فون پر اللہ اکبر جلدی جلدی گھر آیا، 10 روپے کی بسکٹ کی تھیلی لایا اور اپنے سسر کو دیکھ کے ساس کو دیکھ کے جان جان کے بیوی کو جھڑک کے کہہ رہے کتے پھرا گئے، میری حرام کی کمائی نہیں حلال کی کمائی۔ وہ عورت اپنے شوہر کے پیر پکڑ کے کہتی ہے مجھے بعد میں جتیاں مار لینا، میرے ماں باپ کو کچھ نہ کہنا۔ ماں باپ نے سنا خون کے آنسو نکلنے لگ گئے، چائے لانے سے پہلے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگ گئے اللہ اکبر بیٹی ہمیں اجازت دو گھر میں کام ہے، فلانے مہمانوں نے آنا ہے۔ بیٹی بھی سمجھ گئی شوہر کی بات میرے باپ کے کان میں چلی گئی ہے، اللہ اکبر۔ جب یہ باپ نکلا دروازے بیٹی کو دیکھ کے کہنے لگا یا اللہ مجھے سکھ دے بھی یا نہ دے بھی، لیکن جو حالات دیکھ کے آیا ہوں اللہ میری بیٹی کو ضرور سکھ عطا فرما دینا۔ پھر یہ بیٹی کہتی ہے ابو میں آپ سے بڑی شرمندہ ہوں، مجھے پتہ ہے آپ نے سن لیا کہ بیٹی کوئی نہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، ماں باپ بنے اس لیے کہ بچوں کے غموں کو اٹھائے، لیکن تم بھی تو نوجوانوں کو شکل کرو، تم بھی تو ماں باپ کے غموں کو اٹھایا کرو، تم بھی تو ماں باپ کو ہنسایا کرو۔ بوڑھا ماں باپ تمہارے لیے رونا، اللہ اکبر بڑھاپے میں اتنا کمزور ہو گیا کہ کروٹ بدل بدل کے تمہاری ہنسی کے لیے رونے لگ جاتا ہے۔ تم بھی تو رات کو اٹھ کے بیٹھا کرو اور اپنے ماں باپ کو چرپائی پہ لیٹ کے دیکھ کے کہا کرو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اوپر ربا نیچے ابا، اللہ تیری رحمت ہے، میرا باپ رحمت دینے والا ہے، الہ العالمین جب ساری کائنات میں رحمت بانٹتا ہے میرے ماں باپ کے وجود پہ اللہ رحمت برسا دے۔ اللہ کی تقسیم ہے، ایک ماں کے پیٹ میں پلنے والے 2 بھائی ہیں، ایک کو کپڑے کا تاجر بنا دیا، ایک کے پاس ریڑھی لگانے کے بھی پیسے کوئی نہیں۔ بھائی کے دروازے پر بھائی آیا، اس کے چہرہ بتا رہا ہے لا یسألون الناس الحافا، اسے چمٹنے کی عادت نہیں، اسے بھائی سے مانگنے کی عادت نہیں، چپ کر کے آ کے بیٹھ گیا اس امید سے کہ میرا بھائی پوچھے گا بتا آج دیہاڑی لگی کہ نہیں۔ بیوی نے اندر ہی سمجھا کے بھیج دیا خبردار خبردار، اگر بھائی کو دیکھ کے تو نے جیب میں ہاتھ ڈالا میں چھوڑ کے ماں کے گھر چلی جاؤں گی۔ جو تو ہی کے غیور مسلمانوں اگر تمہارے بہن بھائی غریب ہو خبردار خبردار ان کی عزت کا جنازہ اپنی بیویوں کے سامنے نہ نکالا کرو۔ بہن بھائی کے ہاتھ میں کچھ رکھنا ہو تو گھر کی بتی بھی بجھا دیا کرو، تمہارا بھائی تمہارے سے لیتے ہوئے شرمندہ نہ ہو جائے۔ جو بات عرض کر جا رہا ہوں 100% یہ گھروں کے اندر ہو رہا ہے ہمارے تمہارے۔ ایک بھائی ماں کے پیٹ کے اندر ایک پلے ایک بیڑے میں کھیلے، او میرا بھائی آج تجھے اللہ نے بڑا تاجر بنا دیا، یہ جوتی تیری دکان کے آگے بیٹھ کے گانٹ رہا ہے، ریڈی لگا رہا ہے تو لوگوں سے کہلواتا پھر رہا ریڈی کہیں اور لگا لے، تیری ریڈی سے میری دکان متصل ہوتی ہے۔ کون تھا؟ جب گھر کے ویڑے میں بیٹھ کر اماں کا دامن پکڑ کے کہتے تھے امی بھوک لگی ہے، وہ ماں ایک روٹی کے 2 ٹکڑے کر کے ایک بھائی کو دیا کرتی تھی، دوسرے بھائی کو دیا کرتی تھی، ایک بوٹی کے میں سے 2 پیس کر کے آدھے آدھے دیا کرتی تھی، ایک آلو میں سے پیس کر کے آدھے آدھے دیا کرتی تھی۔ کیا پتا تھا اس ماں کو کہ منہ میں سے لقمہ آدھا اسے دے رہی ہوں آدھا اسے دے رہی ہوں، اتنا پیسوں کا لالچ آ جائے گا بھائی کے لیے تمیز کرواتا پھرے گا اور اوپر بھائی کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا ایسا تیرے لیے کروں گا، اللہ اکبر بستر پہ لیٹے گا، دنیا زور لگا لے ڈاکٹر زور لگا لے اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اللہ
المنان، احسان جتلانے والا اللہ کے سامنے قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑا ہوگا. زانی شرابی سے تو پوچھے گا، احسان جتلانے والے کی طرف اللہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا، کہے گا پرے کرو دفع کرو اس کو. وجود میں نے دیا، عزتیں میں نے دی، کھانے کے لیے رزق میں نے دیا، پہننے کے لیے کپڑا میں نے دیا، پیشاب پخانے کے لیے میں نے نازک راستے بنائے، پینے کے لیے میں نے ٹھنڈے پانی مشروبات دیے. اتنی سی میدے کی مشین ہے، جوسر مشین کے اندر اللہ اکبر گرم ڈال کے ٹھنڈا ڈالو مشین خراب، ٹھنڈا ڈال کے گرم ڈالو مشین خراب. میرے عزیزو واشنگ مشین کے اندر گرم پانی ڈال دو نیچے کی وائرنگ جل جاتی ہے، ٹھنڈا پانی ڈال دو کپڑے کا رنگ بدل جاتا ہے. اللہ یہ انسان کی ایک مشین ہے، صبح سے کتنا گرم کھا کے آیا، ٹھنڈے کے اوپر گرم، گرم کے اوپر ٹھنڈا. فرمایا او میرے بندے اس مشین کو اگر ریپیئرنگ کرنا پڑ جاتا، ایک میرے عزیزو جگر کی پیوند کاری کے لیے 1 کروڑ روپے خرچ آتا ہے، گردے کی پیوند کاری کرنا پڑ جاتی. او میرا بندہ تو علاج کرا کرا کے تھک جاتا. یہ تو میرا کرم ہے. اللہ اکبر. باہر کی مشین کو تو روزانہ شیشے کے آگے کھڑا ہو کے سوارتا ہے، اندر کی مشین کو سوارنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر کہہ دو اللہ. اندر کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. اس نظام کو ہضم کرنے والا کون ہے؟ اللہ. دل کی دھڑکنوں کو تیز کرنے والا خدا پاک کی قسم ہے تیرے سے گنتی گنی نہیں جاتی. اللہ. کتنے آج سانس لیے ان سانسوں کا شمار کرنے والا کون ہے؟ اللہ. رات روح مرداروں کے تکیے پہ لیٹ گئی، صبح زندہ کر کے اٹھانے والا کون ہے؟ بھائی غریب ہے، شادی کیوں نہیں کرتا؟ یار پیسے کوئی نہیں بچیوں کی. تیرا بھائی امیر ہے نا، جوان کہنا یار میرا دل نہیں کرتا. اسے پتہ ہے. اللہ اکبر. ایک دن یہ رمضان المبارک کے مہینے میں آیا تھا اور یوں کر کے 10,000 میں لے کے آیا تھا. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتا صدقے کے پیسے ہیں اور بھی تو غریب کو دوں گا. چلو مجھے میرا اپنا بھائی یاد آ گیا، جو بھائی اپنا صدقہ دوسرے اچھائی کی امید کیا رکھو. بھائی غریب ہے، بھائی کی شادی کر دی، بھائی کے بچوں کی شادی کر دی. بھائی غریب ہے، شادی حال کے اندر کہہ رہا ہے دوستوں کو اللہ اکبر. بھائی کی بیٹی کے براتیوں کو کہہ رہا ہے یہ حال دیکھو جی کتنا پیارا ہے، کھانا بتاؤ جی کیسا ہے. میں نے نہ علی پور سے بلایا تھا، میں نے نہ اس شریف سے بلایا تھا، میں نے نہ ڈیرے غازی خان. اس کی کا ہمت تھی. بھلا سوچو تو صحیح، ریڈی والا ایسا کھانا پکا سکتا ہے؟ یہ تو میرا ہی حوصلہ تھا. یہ دروازے پر آیا تھا رات کو، کہہ رہا تھا مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، برات آنے والی ہے. میں نے کہا کوئی نہیں میں ہوں نا. اللہ اکبر. اگر بدبخت تو تھا تو بیٹی کی برات میں اس کی عزت کا جنازہ نہ نکالتا. اللہ اکبر. ادھر بھائی میرے عزیز و عزت کا جنازہ نکال رہا ہے، ادھر تائی چاچی عورتوں کو کٹی پھر رہی ہے جو اس کی ماں نے کپڑے پہن رکھے. یہ پچھلے مہینے میرا شوہر میرے لیے جوڑا لے کے آیا تھا، یہ جوڑا میرا ہی تو ہے. ہم نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے تو میری 5 پر بیٹھ یک ڈولی کے اندر بیٹھ. خدائے پاک کی قسم ساری زندگی بھتیجی، ساری زندگی بھانجی سسرال کے اندر سر نیچا کر کے چلتی ہے. میں نے کہا بیٹی اللہ اکبر تم بھاگ کے نہیں آئی، نکاح مسنونہ کی برکت سے آئی. سر اٹھا کہنے لگی مولوی صاحب جب برات ہوئے پر آ کے بیٹھی تھی چاچے نے مامے نے اتنی عزت کا جنازہ نکالا، مجھے سسرال میں سر اٹھانے کے نام نہیں چھوڑا. اور یار کے ساتھ تو احسان دور کی بات ہے، ماں باپ پر لوگ پوری ہسٹری آف اسلام میں، پوری تاریخ میں ایک کیس ریاض کی عدالت کے اندر آیا تھا. شاید پہلے بیرت کر کے گیا. ایک کیس ریاض کی عدالت کے اندر آیا تھا. 120 سال کی عمر کا ایک بھائی، 70 سال کی عمر کا ایک بھائی. ریاض کی عدالت میں کیس زمین کے تنازع پر نہیں، جدال کے تنازع پر نہیں. 70 سال کی عمر کے بھائی نے کیس کرایا. جج صاحب جب سے باپ مرا میری ماں کو میرے بڑے بھائی نے اپنے گھر میں رکھا. جج صاحب آپ عدالتی فیصلے پر لکھ کر دے دو کہ آج کے بعد ماں چھوٹے بھائی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ رہے گی. جب بڑے بھائی نے سنا لاٹھی پکڑ کر عدالت کے کٹہرے میں آیا. جج کے آگے ہاتھ جوڑ
توڑ کے کہنے لگا جو بھائی ماں کو لے کے جانا چاہتا ہے وہ ماں بھی لے کے جا رہا، میری جان لے کے جا رہا ہے۔ میرے بھائی سے کہو میرے بچے لے جا، میرے بھائی سے کہو میری بیوی لے جا، میرے بھائی سے کہو میرا مکان لے جا، میرے بھائی سے کہو میری جائیداد لے جا، دبئی کا فلانا مارکیٹ فلانا پلازا لے جا، رب اکبر کی قسم ہے میری روٹی چھین کے لے جا، میرا پانی چھین کے لے جا، پیاسا رہ کے گزارا ہو سکتا ہے، ماں کا چہرہ نہ دیکھوں میری زندگی کا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ بولا باپ مرا، باپ میرا بھی مر گیا۔ عامر کمبوہ صاحب اللہ اکبر تمہارے بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ اکبر ماں ٹھنڈیاں چھاویں تو باپ بھی رحمت کی راحت ہے، اللہ اکبر باپ مرا، ابا مر گئی، یہ وہی اماں تھی جب شام کو ابا گھر میں آیا کرتا تھا پھدک پھدک اور دامن پکڑ کے کہتے ہیں ابا تیرا نہیں ابا میرا ہے، ابا تیرا نہیں ابا میرا ہے، ابا تیرا نہیں ابا میرا ہے، اللہ اکبر۔ ماں کا دامن پکڑ کے سارا دن پیچھے پیچھے ریری کرا کرتے پھرتے تھے، کیا ہوا یہ کہہ رہا ابا میری ہے، اسے کو اس کی نہیں میری ہے، اس کی نہیں میری ہے۔ جب آج میرے عزیزوں بیوہ ہو کے بیٹھ گئی، سفید چادر لے کے بیٹھ گئی، سونے کی اور لال چوڑیاں اتار کے بیٹھ گئی، اللہ اکبر۔ اب 4 بچوں کے گھر میں جھگڑے کی آواز آئی، پہلے کہہ رہا تھا تیری نہیں میری ہے، آج ماں باپ کے مرنے کے بعد جب ماں بیوہ ہو گئی، ماں کو 2 روٹیاں ایک جوڑا دینا پڑ گیا، اب کہہ رہے میری نہیں تیری ہے، میری نہیں تیری ہے۔ اور میرے عزیزہ ایک باپ 10 بچوں کو روٹیاں کھلا رہا ہے، 10 بچے مل کے بڑھاپے میں باپ کو 2 روٹیاں دیتے ہوئے چترا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر پوچھتے ہو کرونا وائرس مسلمانوں پر کیوں آیا ہے؟ کسی نے خوب لکھا میرے عزیزوں، ماں میری بھی مری، اللہ اکبر، ماں میری بھی کوئی نہیں، اور لوگوں کو گاڑیاں مل گئی، لوگوں کو کھانے بڑے سمجھنے مل گئے، لیکن گھر جاؤں 2 چیزیں نہیں ملتی، ایک باپ کی شفقت نہیں ملتی، ایک ماں کا پیار نہیں ملتا۔ تھک کار کے بیٹھ کل کی بات ہے، میرے بندے سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی، اس نے بیر محل میں جمعہ پڑھاتا ہوں جہاں 12 سال سے، گھر سے تقریباً 100-200 کلومیٹر کا سفر ہے، سب سے جمعہ پڑھا جاتا۔ کوئی بہاری کے بہت بڑے تاجر تھے، اکثر ان کی فیملی آسٹریلیا میں ہے، کھوج لگاتے لگاتے وہ نیازی چک کھانے والے پہنچ گئے کل صبح 9 بجے، پہلی مرتبہ ملاقات۔ بولے صاحب میں یوں سنتا ہوں آپ کو یوں، چائے پیے، میں نے کہا یار میں نے چوک قریشی خان کا مجمع پڑھانا ہے، پھر میں نے کھڑبزدار، پھر میں نے تونسا، پھر میں نے کہیں اور آنا ہے۔ ابھی بھی اللہ کی قسم پرسوں ترسوں میں جمعرات کے دن ایک مہندی کی رسم میں بیان کرنے گیا تھا، اس سے پچھلے مہینے اس کی ماں کا جنازے کی گیا ہوا تھا، وہ بیٹی بہن بھائیوں کی شادی، بیٹی رو رو کے گھر تھی، مولوی جی ہفتے دن نکاح آپ نے پڑھانا ہے، آپ میرے ابو ہو۔ صبح ایک خانے وال کے اندر مئی مول صاحب جنازہ آپ 10 بجے تھا، میں نے سب سے معذرت کی، میں نے کہا یار یہاں وعدہ کر رکھا ہے، تو صبر چلتا رہتا ہے میرے بھائی۔ تو کل وہ آدمی ملا، پھر ہم خانے وال کے مین روڈ کے اوپر ہم چائے پینے، مجھے بھی عادت تھی چائے کی، کھانا میں نے کوئی نہیں کھایا، چائے پینے کے لیے رکا، اللہ ٹیبل کے اوپر فون موبائل رکھا ہوا 2-2.5 لاکھ روپے کا ہوگا، جب بیل بچی جی امی جی جی امی جی جی امی جی، مجھے ایسے لگا جیسے شاگرد کو استاد نے بلایا ہو کہ سبق یاد کیوں نہیں کیا، جی امی جی جی امی جی۔ پھر میرے عزیزوں موبائل اس نے رکھا، رونے لگ گیا، پھر آنسو ٹیشو سے صاف کر کے کہنے لگا مولانا کل رات میں ملتان سے 1:30 بجے گھر آیا، میرے ماں کا دامن پکڑا، میں نے کہا اماں جب سے باپ مرا میں بازار جاتا ہوں، اماں تو نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا لیٹ کیوں آیا، روزانہ جب گھر رات کو دیر سے آتا تھا اماں ابا پوچھا کرتا تھا بیٹے دیر سے کیوں آیا، کہاں رہ گیا تھا، کیا کھایا نہیں، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اب کون سے ابا کا فون آیا، اللہ اکبر، اب میری اماں کا فون آیا، بیٹے گلا نہ کرنا ابا چلا گیا اماں تو موجود ہے، بیٹے کب گیا تھا کب آئے گا، کہ مولانا رات کی تھکن دل کی صبح کی سفر کی تھکن، ماں نے پوچھا بیٹا کیا حال ہے، اللہ کی قسم میری ساری تھکن ہی دور ہو گئی ہے۔
خدا نے یہ نعمتیں گھر میں دے رکھی ہیں، دعا کروا کے صبح دکان پہ آیا کرو، دعا کروا کے موٹر سائیکل پہ بیٹھا کرو، دعا کروا کے کار میں بیٹھا کرو۔ خدا کی قسم ماں کی دعا اللہ کی رحمت والی چادر ہے، یہ رحمت والی چادر کا ساتھ ملتا جائے گا، دنیا کے بگڑتے کام بڑھتے جائیں گے۔ 3 باتیں رس کر کے دعا کرواؤ۔ فرمایا المنان، نیکی کر کے جو جتلائے گا اللہ اس کی طرف حساب کتاب لینا تو کیا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسرا وہ آدمی جو تہمد پہنے، دھوتی پہنے، چادر باندھے، لنگی پہنے، شلوار پہنے، اپنی شلوار کا پائچہ اپنے ٹخنوں سے نیچے کرے، شلوار دھوتی اپنے دھوتی کے پلو سے اپنے ٹخنوں کو چھپا لے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسا آدمی میدان محشر میں کھڑا ہوگا، اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھنا گوارا ہی نہیں کرے گا۔ کلیجے پر ہاتھ رکھنا، یہ بیماری ہمارے اندر مرض بڑا میرے عزیز و موذی ہے۔ کسی بھی دکان پہ چلے جاؤ، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا ماسٹر جی یہ تو ہے ہی آپ کے لیے، کتنے کا آیا 2000 کا، اجی میری تو 1200 کی گنجائش ہے۔ ماسٹر جی اللہ کی قسم 1200 کا تو مجھے نہیں پڑتا، چلو 1500 میں لے جاؤ، چلو 1400 میں لے جاؤ۔ ماسٹر جی چلو یاد کیا کرو گے، 1250 میں لے جاؤ۔ اللہ کی قسم مجھے بچا کوئی نہیں، ایک بھی دکاندار مجھے دکھاؤ کون دکاندار ہے جو خود نقصان اٹھائے گاہک کو فائدہ دیتا ہے۔ کوئی کھڑا ہو کے کہے میں نے جی میں نقصان اٹھاتا ہوں۔ اور میرے بھائی ناراض نہ ہونا، سنت طریقے سے کاروبار کرو۔ کس بے وقوف نے تمہیں کہہ دیا لکھ کے لگاؤ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا؟ کس نے کہہ دیا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا؟ کس نے کہہ دیا واحد کلام واحد دام؟ اللہ کے پیغمبر نے کیا نہیں فرمایا جب تم سودا لینے کے لیے وہ جھگڑ کے سودا لو، اتنے کا نہیں اتنے کا لوں گا، اتنے کا نہیں اتنے کا لوں گا۔ حجیاں دیکھتی ہے ایک کلام ایک دام، کیوں سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے؟ سودا خریدو واپس نہیں ہوگا۔ ایک آدمی آیا اللہ اکبر، اسے جوڑا پیارا نظر آیا، اس نے 1500 کا جوڑا لے لیا، 700 کی دھاڑی تھی، گھر گیا، بیوی کہنے لگی تیری عقل تو نہیں ماری گئی، 1500 روپے کے جوڑے پہننے گا، 4 بچیوں کی ڈولی کون اٹھائے گا؟ جب واپس کر کے 1500 میں 2 جوڑے مل جائیں گے۔ دکان پہ آیا حاجی صاحب یہ جوڑے رکھ لو، 2 بچیوں کے جوڑے دے دو۔ حاجی صاحب کے تو تیور ہی بدل گئے، اللہ اکبر، حاجی صاحب کے تیور ہی بدل گئے۔ جس نے لکھا ہوا تھا دکان پر صلی اللہ علیہ النبی الامی، حاجی صاحب کے تو تیور ہی بدل گئے۔ جمعے کے دن جو 80 مرتبہ درود شریف پڑے گا 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ اس نے یوں کر کے کپڑا پھینکا اور کہا پہلے اندھا تھا اب تیرے کپڑے واپس کرتے رہے، چل شام کو آنا۔ میرے نبی نے فرمایا خبردار خبردار خبردار، غریب کو جھڑکنا نہ مت۔ اللہ اکبر، کیونکہ میرے غریبوں کا ساتھ مانگا۔ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا، یا اللہ اپنے محمد کو غریبوں میں بسانا، اللہ اپنے نبی کو غریبوں میں اٹھانا، اللہ اپنے نبی کا قیامت کے دن میدان محشر میں غریبوں کا فرمانا۔ دعا امیروں کو دی خدا تمہارے مال میں برکت دے، دعا امیروں کو دی اللہ تمہارے رزق میں برکت دے، لیکن ساتھ فرمایا میرا غریبوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، کوئی غریب اپنی غریبی پر سر نہ جھکائے۔ خدا پاک کی قسم ہے، جاؤ 1400 سال پہلے اس نبی کے مکان کو جا کے دیکھو، چمڑے کا بستر بچھا ہوا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس چمڑے کے بستر پر پھول جار چادر بچھا دی۔ تجھے ایسی کمرے میں نیند نہیں آتی، تجھے بیڈ شیٹ والی چادر پہ لیٹ کے نیند نہیں آتی، تجھے میرے عزیزو 0 واٹ کا بلب چلا کر پھر بھی بیوی کو گالیاں دیتا ہے۔ حضور نماز پڑھا کے تشریف لائے، حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا، چمڑے کے بستر پر پھولدار چادر بچھی ہوئی تھی، فوراً باہر نکل گئے اور پردہ پکڑ کے رونے لگ گئے۔ ابا کہنے لگی ہائے میں مر جاواں، میرے سے کون سی گستاخی ہو گئی، صدیق کی بیٹی سی کی منہ سے کون سا ناگوار جملہ نکل گیا، حضور کون سی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو گئی۔ رحمت والے نبی نے فرمایا عائشہ میرے بستر پر پھول دار چادر کس نے بچھا دی؟ قلوب الطیبات ما رزقناکم، اللہ نے دیا تو کھاؤ پیو پہنو، لیکن ولا تسرفوا، اسراف سے منع فرمایا۔ عائشہ میرے بستر پر ایک پھولدار چادر کس نے بچھائی؟ یا رسول اللہ ایک محلے دار کی ہدیے کے طور پر چادر دے گئی، آپ کے بستر سے بہتر جگہ میں نے کوئی نہ سمجھی، آپ کے بستر پہ بچھا دی۔
हिजिकों के साथ। अम्मा कहती है ऐसे रोए जैसे बच्चा रोया करता है, पर्दे को पकड़ के झूल रहे थे। और मैं आयशा हम अल्लाह के नबी हैं, हमें फूलों वाली चादर से क्या वास्ता। आयशा हम अल्लाह के नबी हैं, हमें फूलों वाली चादर से क्या वास्ता। मैं क्या करूं? सैयदा आयशा से फरमा आयशा जब तक तू चादर नहीं उठाएगी मोहम्मद सोना तेरे बेड़े में कदम नहीं रखेगा। अम्मा कहती है जब तक मैंने चादर न उठाई हुजूर ने घर में आके कदम ही नहीं रखा। तीसरा वो आदमी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सौदा बेचते हुए अपने सौदे की वैल्यू बढ़ाते हुए कस्में उठाएगा। अल्लाह की कसम बेटी जबान है, तुझे क्या पता सारी मोहरें मुल्तान में लग रही है, तुझे क्या पता सारी मोहरें कराची में लग रही है, तुझे क्या पता शालम मार्केट फैसलाबाद में सारी मोहरें लग रही है। तुझे किस बेवकूफ ने कह दिया रोजी जापान से नहीं मिलती, रोजी अर्श वाले खुदा से मिलती है। कहता कि ये जापान की मोहर है, पता नहीं कहाँ पाकिस्तान का कहाँ का लिखा तो जापान का, लेना ले लो वरना अगली दुकान पे मिल जाएगा। खुदाए पाक की कसम है वो कपड़ा बेच के रिज़्क़ तेरे घर में आता, तेरी बीवी भी तहज्जुद गुजार बनती, तेरा बच्चा भी रोजा रखने वाला बनता। तूने रिज़्क़ का टुकड़ा अपने घर के अंदर हराम का अपने दस्तरखान पे लाकर सजाया। नस्ल का बेड़ा रिज़्क़ के टुकड़े ने हराम के गैर अल्लाहु अकबर रिज़्क़ के टुकड़े ने बेड़ा घर करके रख दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सौदा बेचते हुए कस्में उठाएगा। आपने फरमाया कयामत के दिन मैदान माशर में ना आए, कहीं और चला जाए। कयामत के दिन मैदान माशर में आएगा, अल्लाह कस्में उठा उठा कर सौदा बेचने वाले की तरफ निगाह उठा के नहीं देखेगा। तौबा कर लो मेरे भाइयों, तौबा कर लो। तिजारत करो, कारोबार करो मखलूक खुदा की खिदमत की नियत से कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत इसमें हो सकती है। उलमा इकराम से पूछ के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ओ लोगों तिजारत सीखने के लिए उमर को 3 साल लगे दुकान खोलने के लिए। ओ लोगों कुरान अल्लाहु अकबर इतना आसान है कि 7 साल के बच्चे के सीने को कुरान का सुंदूक बना दिया। इमाम गज़ाली फरमाते हैं मुश्किल इतना है 1400 साल हो गए गहराई में उलमा इकराम को जाते आज तक गहराई में नहीं पहुंच सके हैं। अल्लाहु अकबर। और मेरे अजीजों हज़रत उमर फरमाते हैं ओ लोगों सूरह वल असर को याद करते करते उमर को 3 साल लग गए। बस जिंदगी गुजारो, थोड़ी सी जिंदगी है, बहुत सारी गुजर गई, बहुत सारी बदअमालियों वाली, बहुत सारी गुनाहों वाली जिंदगी अपने अल्लाह के आगे भेज दी, थोड़ी सी रह गई है, इसे इतनी कीमती बना लो। 5 वक्त की नमाज पढ़ के इतनी कीमती बना लो, रमजान गैर रमजान में नफली फर्जी रोजे रख के इसे इतनी कीमती बना लो, हलाल कमा के हलाल खा के इसे इतनी कीमती बना लो। अल्लाह अकबर ताकि अल्लाह जल्ल शानु आपसे मेरे से राजी हो जाए। एक बात आपको और बताऊं, अपनी चुदराहट से, अपने कपड़ों की सफेदी से, अपने हाथ की घड़ी से, लाख रुपए के हाथ के अंदर मोबाइल पकड़ने की वजह से किसी गरीब को दबाया मत करो। रेडी वाले के पास चले गए, हाँ भाई कितने का दिया तूने ये करके दाना देखा कितने का दिया, अच्छा भाई दे भाई अपनी मर्जी। हाजी साहब ठीक है क्या करेगा, तेरे थप्पड़ तो नहीं खाने हैं, अपनी रेडी को म्यूनिसिपल कमेटी में थोड़ी पकड़वाना है। हाथ बांध के खड़ा है, दिन लुक लुक कर रहा है, या अल्लाह सारे साफ ये ले जाएगा, खराब मैं जान के तो नहीं लेके आया, मैंने तो पूरी पेटी के पैसे दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला हुजूर की खिदमत में बिलाल आए, खजूरों का टोकरा सर पे उठा के अल्लाह के नबी ने आपके लिए लाया। हुजूर अलैहि सलाम ने खजूरों के टोकरे को खोला, इतनी थी किलो 2 किलो जितनी होगी, आपने एक खजूर उठाई रख दी, दूसरी उठाई रख दी, तीसरी उठाई। बिलाल जी आपना के लाल। और सुबह में मदीने की मार्केट में गया था, किसी भी दुकान पे मुझे ऐसी खजूर नजर नहीं आई। बिलाल मार्केट से कहीं और लेके आया या कोई नया ताजीर बेचने के लिए आया, नहीं या रसूलल्लाह फलाने साहब से लेके आया। आपने फरमाया उसकी दुकान पर तो ऐसी खजूरें नहीं थी, तुझे कैसी मिली? अल्लाह के नबी मैं जब उसकी दुकान पे गया मैंने पूछा कितने की, उसने कहा 1 किलो इतने की। मैंने कहा दे दे। अल्लाह के नबी फिर मैंने उसकी रेडी पर ही ढेरी लगा ली, जो मैंने दी पैसे दे दिए, ढेरी लगाई। जितनी हल्की खजूरें थी, जितनी ताज़ी खजूरें थी, मैं उनको अलग अलग करता रहा। अच्छी अच्छी खजूरें मैंने समेट ली, अपने थैले में डाली। मैंने कहा ये ताज़ी खजूरें वापिस रख, इनकी जगह मुझे अच्छी खजूरें दे। उसने दागी रखी, अच्छी दी, हुजूर ने उठाई बिलाल की झोली में फेंक दी। और बिलाल
जानवरों को खा, अल्लाह खिला दे, अल्लाह का नबी नहीं खाएगा। हज़रत बिलाल की चीख निकल गई, या रसूलल्लाह आपको क्या बिलाल की कमाई पे शक है? हुजूर ने फरमाया कमाई पे शक नहीं, लेकिन लेने का अंदाज ये सूद है। पैगंबर पाक सूद नहीं खाएगा। अल्लाह के नबी ये कैसे सूद हो सकता है? फरमाया तूने घटिया माल देकर वधिया माल ले लिया, तूने घटिया माल दे के आला माल ले लिया। खुदा के पाक पैगंबर फिर क्या करता? आपने फरमाया सारी खजूरें उससे तूने खरीदी, फिर जो हल्की खजूरें निकली थी ये खजूरें उसको बेच देता, जो तुझे पैसे मिलते फिर उससे अच्छी खजूर लेता, मैं भी खाता, अहलुल बैत में मैं हुसैन फातिमा को भी खिलाता। बिलाल ये सूद पर मान लेके आया, गली का कुत्ता तो खा लेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह खजूर नहीं खाएगा। बताओ हमारा कारोबार ये है कि नहीं? गरीब कहते हैं अब्बू जी, अल्लाह अकबर, बच्चे कहते हैं अब्बू जी हमें ये फ्रूट चाहिए, अंगूर चाहिए, कहता पुत्र लेके आऊंगा, जरा दिहाड़ी लगने दो। बीवी को रात के बैठ के कह रहा है 20 रुपए जमा कर ले, कल 20 रुपए और लाऊंगा। पप्पू जो है, नन्ना जो है, मुन्ना जो है अंगूर मांग रहा है। इसने 5 दिन 20-20 रुपए जमा करके 100 रुपया फिर दुकान पे चला गया। उसने गरीब के हाथों के अंदर मजदूरी के निशान को देखे समझ गया, छड़ी मार के झाड़ी मार के कह परे कर हाथ, वरना किसी और दुकान से ले ले, यार थोड़े से साफ दे देना, इतने इतने बच्चों को दूंगा, बच्चे राजी हो जाएंगे। अच्छा भाई ये साफ कितने के हैं? अच्छा तेरी मर्जी जैसे दे दे। 2 अच्छे डाल दिए, यूं मुट्ठी भर के डाल दी, 2 गांठें बांध दी। ये घर गया, सारे बच्चों ने फ्रूट की खुशबू सूंघी, बाप के करीब हो गए। बाप ने थैला खोला चरपाई पे, मुन्ने को बुलाया, गुड़िया को बुलाया, पप्पू को बुलाया। एक को अच्छा दाना नीचे, दूसरा खाम दाना निकल गया, तीसरा दागी दाना निकल गया। बच्चे ने फेंक के मारा, बीवी ने भी कह दिया लाने थे तो अच्छे ले आता, वरना बच्चों को क्यों तरसाया? अल्लाह अकबर कहता मैंने अपनी तरफ से तो अच्छा ही कहा था। अब उसने दे दिया, उसकी मर्जी। उसने यूं करके आसमान पे देखा और कहा या अल्लाह मेरी तो हलाल की कमाई थी, कैसा धोखे का माल मिल गया। फरमाया फरिश्तों जाओ इसकी मंजी के पास खड़े होकर ऐलान कर दो तू कमजोर है, तेरा रब कमजोर कोई नहीं। उसने 100 रुपए में तुझे धोखा दे के तुझे रुलाया। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, दुनिया की जिंदगी में बिस्तरों में, बाजारों में, चरपाइयों पे इतना रुलाऊंगा और क़यामत के दिन कब्र में से रुलाता खड़ा करूंगा, इसके आंसू चुप साफ करने वाला भी कोई नजर नहीं आएगा। अल खल्क़ु अयानुल्लाह, आप में बाजार वाले, दुकान वाले, अल खल्क़ु अयानुल्लाह, ये सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है। जो अल्लाह के कुनबे को नुकसान पहुंचाएगा, बेटे को गाली देगा, बाप मैदान में आएगा, कुनबे को गाली देगा, बीवी को गाली देगा, शौहर मैदान में आएगा, बहन को गाली देगा, बहन भाई मैदान में आएगा, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंचाएगा, बदला इंतकाम लेने के लिए अल्लाह मैदान में आ जाएगा। ना मेरे अजीजों, बस आखिरी 1 या 2 मिनट की बात कह के आप हज़रात से इजाजत चाहो। अलमारी में 30 पारों की किताब पड़ी है, कभी कभी ना पढ़ा करो, इसे खोल के देख लिया करो। बहुत बड़ी बात करके जा रहा हूं, इंसानियत इंशाअल्लाह ज़मीर अगर जाग रहा तो समझ आवेगी। घर से सुबह सुबह निकले, घर से सुबह सुबह निकले, बीवी ने कहा ये तो करते जाओ। घर से सुबह सुबह निकले, बीवी ने कहा ये तो करते जाओ, फीस तो देते जाओ, दूध वाले के पैसे तो देते जाओ। अल्लाह अकबर, घर से निकला तुझे बीवी ने पुकारा, मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला तुझे अल्लाह के कुरान ने पुकारा। कह रहा है मुझे देख के तो चले जाओ, मुझे सीने से लगा के तो चले जाओ, मुझे अपने गले मुझे पढ़ के तो चले जाओ, मुझे चूम के तो चले जाओ, मुझे हाथों में लेके चले जाओ। बड़े मान से गारे हिरा से गुंबद खजरा के मकी की सीने पर आया था। अल्लाह ने तो इसलिए मुझे उतारा था कि लोग पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर, पढ़ना तो दूर की बात है, हाथ लगा के देखो इतनी मट्टी पड़ी हुई कि अपने रुमाल से साफ करने को तैयार नहीं। कयामत का दिन होगा, नेक अमाल का गठरा उठा के लाएगा, इधर से अल्लाह का कुरान होता हुआ जाएगा। अल्लाह तेरी मेरी तरफ नहीं देखेगा, कुरान से पूछेगा क्यों रो रहा है। या अल्लाह इसने इतना बड़ा घर बनाया, लकड़ी का सामान रखा, लोहे का सामान रखा, लेकिन अल्लाह हर चीज के रखने की जगह थी, तेरे कुरान को उठा के मस्जिद में रख दिया। इसलिए सिर को रखा था कि नमाजी आएंगे सजदे करके पढ़ के जाएंगे। या अल्लाह 10 साल तक मैं पढ़ा रहा, अल्लाह अकबर, पढ़
سننا تو دور کی بات ہے، کس نے ہاتھ اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ جب قرآن آ کے روئے گا، حضور نے فرمایا دنیا کا واحد یار ہے، دنیا کا واحد دوست ہے جو اللہ کا قرآن ہے، اس کی اتنی یاری پکی، اس سے یاری لگا لو، یہ واحد یار ہے جو انسان کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ بڑی امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، نام سنا آپ نے؟ میرے پاس وقت نہیں دکاندار لوگوں میں احمد علی لاہوری کی تمہیں زندگی سناتا۔ ہائے ہائے کہاں چلی گئی وہ عورتیں جو مردوں کی حوصلہ افزائی کیا، دل نہیں توڑا کر۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا یاد آیا، شیخ الہند کا جی کہا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، رشتہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں تو تجھے دال کھانے والے ملیں گے، دال حدیث میں چلا جا۔ حضرت لاہوری کھدر کا کرتا تحمت مان کر حدیث بات پڑھ رہے تھے، کہ لاہوری وہ کون ہے؟ کہ باپ بھی سکھ ہے، ماں بھی سکھ نہیں ہے، سکھ گھرانے سے، کہ لاہوری اس کے رشتے کی ہاں کر دے، میں اپنی تاجر ہو کے بیٹی کی ہاں کرتا ہوں۔ لاہوری کو بلایا، رشتہ کر دوں؟ فرمائے لگے نہ مکان نہ دکان نہ کپڑا نہ لگتا، ایک ہی جوڑا 8 دن کے بعد اسے دھو کے پہن لیتا ہوں۔ بھائی وہ تو تیرا داماد کیوں کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا لاہوری تجھے کیا پتا، خدا کی قسم میں نے نہ مکان دیکھا نہ دکان دیکھی، میں نے تو اس کے چہرے پر ولایت کا نور دیکھا۔ جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد دیوبند کے اندر مدرسے کے اندر نکاح طے پا گیا، 11 بجے چھٹی ہوئی، لاہوری سردی کا موسم تھا، کسی عید سے کپڑا لے کر تہمت باندھی، اپنے کھدر کے کرتے تہمت کو دھو کے تار پہ ڈال دیا، بارش برسنے لگ گئی، گیلا کرتا شلوار دھوتی پہن کے نکاح کی محفل میں بیٹھ گیا۔ جب میں لڑکی والے آئے، لاہوری اپنے ساتھیوں اپنے یاروں کے پیچھے چھپنے لگا، لاہوری کا سسر یوں کر کے پتے اٹھا کے دیکھتا، کہتا لاہوری تجھے خدا کا واسطہ منہ نہ چھپا، میں نے تیرے چہرے پر ولایت کا نور دیکھا، میرے تیرے تن پہ کپڑا نہیں دیکھا۔ شادی ہو گئی، لاہوری رات کو گھر آیا کرتے، جو مدرسے کی روٹی ہوتی آدھی خود کھا لیتا آدھی بیوی کو۔ جب حضرت ہند نے فرمایا لاہوری اب تو فارغ التحصیل ہو گیا، عالم بن گیا، اب روٹی اپنی لاہوری پہلے دن گھر آئے، بیوی کہنے لگی آگے کا وجود تو لے آیا، روٹی نہیں لے کے آیا، معاف کر دینا۔ بیوی کہنے لگی کوئی بات نہیں۔ 3 دن لاہوری خالی ہاتھ گھر آئے، چوتھے دن بیوی کو دروازے پہ بلایا، کپڑ کا پہن لے۔ بیوی کہنے لگی کیوں؟ کہا میں اجازت دیتا ہوں، یا تو چلی جا یا خوشی سے میں تجھے تیرے باپ کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ بیوی چیخے بار کے رونے لگی، لاہوری کے پیروں کو پکڑ کے کہا لاہوری کیوں مجھے ماں باپ کے گھر چھوڑ کے آتا؟ کم از کم اپنی امی ابا کے گھر میں روٹی تو ملتی تھی، کیا کہے گی مولوی نے تو روٹی کے ٹکڑوں سے ترسا دیا۔ دیواروں میں ٹکرے مار کر لاہوری کی بیوی رونے لگی کہ لاہوری روٹی کا تانا نہ دینا، آج تو نے روٹی کا تانا دیا، آج نہ مجھے روٹی کا تانا نہ دینا، میں اس لیے نہیں آئی تیرے گھر میں بکر پروٹے کھاؤں، یہ تو مجھے گھر میں بھی مل جایا کرتا تھا۔ میں اپنے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے، میں لاہوری کی طرف ہو کر کے کہا، ہاتھ اٹھایا، کتنا اللہ کا بڑا احسان ہے، لوگوں کو دنیا دار ملا، مجھے قرآن کا خادم مل گیا، مجھے میرے نصیبے میں ناز ہے، مجھے مفسر قرآن مل گیا۔ لاہوری آج تو کہہ دیا آئندہ مجھے ماں باپ کے گھر میں جانے کا تانا نہ دینا۔ جب تیرے گھر میں ڈولی میری اٹھی تھی، میرے باپ نے کہا تھا میں غیرت مند ہوں، میری چٹی داڑھی کا حیا کریو، جس کے ساتھ تیرا نکاح کیا نہ روٹی نہ کپڑا مکان ہے، بیٹی تیرا باپ اگر راضی ہو کے تیرے سے قبر میں جانا چاہتا ہے تو جس گھر میں تیری ڈولی جا رہی ہے آج کے بعد اس گھر سے تیرا جنازہ ہی نکلنا چاہیے۔ اے لاہوری روٹی پہ لڑ کر کپڑے پہ لڑ کے گھر جاؤں گی، بتا باپ کی سفید داڑھی کا میں کیا مول لگاؤں گی؟ اللہ نے فرمایا لاہوری تیری بیوی پہ میری رحمت قربان ہو، اس نے آج فاقہ کر کے دکھایا، گود اس کی ہوگی، کھیلنے والا میں عبید اللہ انور عطا فرماؤں گا، کھیلنے والا میں حبیب اللہ عطا فرماؤں گا۔ تو آج حبیب اللہ مکہ پاک میں جنت المعلق میں حضرت خدیجہ کے قدموں میں آرام فرما رہا ہے۔ لاہوری نے حبیب اللہ کو خط لکھا اور فرمایا حبیب اللہ ایک مرتبہ پاکستان آ جا، سنت تیری شادی کر دوں، واپس چلے جانا۔ خط لکھا اگر تیرا حکم ہے
تو ابا ابھی الٹے پاؤں واپس آؤں گا۔ اگر ابا جان یہ میری خواہش کے لیے کر رہا ہے، ابا جان پھر نکاح دوسرے بھائی کا کر دے۔ ابا جان ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ابا جان لاہوری کے بیٹے حبیب اللہ نے یہ دل محمد مصطفیٰ کو دے دیا، یہ دل میں خدا کی محبت ہے۔ لاہور کے شیرہ والا کے اندر قرآن کی تفسیر بیان کرے، 45 سال تک تفسیر، راوی کے پرچیوں کے پل کے اوپر سے مجذوب آیا، بال بکھرے ہوئے، چہرہ دھلا ہوا کوئی نہیں، کپڑوں پہ پیمن لگے۔ لاہوری کہتے ہیں میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے مسجد کے کونے میں لے گیا اور مجھے یہاں سے پکڑا، کہا دیکھ۔ میں نے یوں دیکھا گنبد خضرا کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں اور میری طرف دیکھ کے کہہ رہے صدقت یا احمد، صدقت یا احمد، صدقت یا احمد، 3 مرتبہ فرمایا۔ اور میں لاہوری جو 45 سال سے تو قرآن کی تفسیر سنا رہا ہے، روزہ انور پر اس تفسیر پر محمد صداقت کی مہریں لگا رہا۔ فرمایا میں نے 45 سال میں قرآن کی تفسیر میں 3 باتیں معلوم کی، پورے 45 سال میں جو تفسیر سنائی اتنی دیر میں تفسیر بیان کر سکتا ہوں۔ گاڑی نے ہارن دے دیا، پلیٹ فارم پہ آ کے کھڑی، لوگ چڑھ رہے ہیں، مجھے بھی کاٹھی پکڑ کے کھمبے کے بھی چڑھنے کا موقع مل گیا، یہاں تک کہ ایک پاؤں میرے پائیدان پہ رکھا، دوسرا پاؤں پلیٹ فارم سے اٹھا کے پائیدان میں رکھنے لگا۔ لیکن اتنی دیر کے اندر میں تمہیں قرآن کی 45 سالہ دور کے اندر جو تفسیر کی وہ تفسیر میں سنا سکتا ہوں۔ کسی نے کہا لاہوری قدم ہوا میں رکھنے سے پہلے کہتے کہ کیا تفسیر سنائے گا؟ اور میں پورے قرآن کا خلاصہ مجھے 3 باتوں میں ملا، عبادت میں اللہ کو راضی کر لو، اطاعت میں مصطفیٰ کو راضی کر لو، مخلوق خدا کی خدمت کر لو، مرنے کی دیر ہے، جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی۔ کرو گے سارے کوشش انشاءاللہ؟ سارا مجمع اللہ کے دربار میں مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اعمال اپنی جگہ، نماز انشاءاللہ پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، جو جو ہمارے پہ ذمہ داری پوری، لیکن اس کے ساتھ خدا کے واسطے کسی کا دل دکھا کے قبر میں نہ جانا، میدان محشر ہوگا، اعمال والی گٹھڑی کو اللہ کہیں گے فرشتوں ایک طرف رکھ دو، پہلے اس سے پوچھ میرے بندے کا کیوں دل توڑ کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا عائشہ اللہ کی جرح سے بچنا، اگر اللہ نے پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا، عائشہ قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ آج میرے عزیزو حضور کی سنت کو اپنے چہرے پر سجاؤ۔ بس میں آپ سے یہ میں آپ سے چندہ لینے کے لیے آیا، 4 مدرسے چلاتا ہوں الحمدللہ، اللہ چلا رہے ہیں، بڑا مراکز اللہ چلا رہے ہیں، اللہ نے ذمہ داری دے رکھی ہے، 5 ایک آدمی نے زمین دے دی، کبھی آپ حضرات کے سامنے کبھی آ گیا دے دینا، ورنہ میرا عزیزو میرا مشن چندہ کوئی نہیں، یہ آپ حضرات سے چندہ مانگنے آیا۔ پتہ یہ داڑھی کیا ہے؟ اللہ کو پر کپڑے کی تعریف دکاندار کرے گا، جوتے کی تعریف یار کرے گا، اس کی تعریف کس نے کی؟ حضور علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے، 7ویں آسمان سے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے کے پاس سے جب حضور عرش کے ساتھ گزرنے لگے، جو حاملین عرش کون؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ ویسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا۔ 8 اللہ کے عرش کے ستون ہیں، 8 فرشتوں نے ستونوں کو پکڑ رکھا ہے، کرتے کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، زمین پہ دیکھتے ہیں، نبی کی امت گناہ کرتی ہے، توبہ استغفار آسمان کے فرشتے کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سایہ معاف کر دینا تیرے نبی کی امت ہے۔ جب حضور علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے، فرشتوں نے یوں سر اٹھا کے حضور کے چہرے کو دیکھا، رحمت والے نبی کے چہرے پہ داڑھی نظر آئی، فرشتوں نے 8 فرشتوں نے یوں اللہ کے عرش کی طرف دیکھا، سبحانک، اتنی پاک ذات ہے جس پاک ذات نے ان کے چہرے پہ داڑھی کے بالوں کو رکھ کر ان کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا۔ رکھو تو صحیح، اس کے نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ رکھیں گے نا چہرے پر انشاءاللہ داڑھی؟ جانے سے پہلے رکھ لینا بھائی، اور جب تک نہیں رکھ رہے کبیرہ گناہ میں شامل ہو رہے ہو، اور یہ گناہ ایسا ہے نماز کے سجدوں میں بھی گناہ گار، روزے کی حالت میں بھی گناہ گار، احرام باندھ کر طواف کی حالت میں بھی گناہ گار ہے۔ داڑھی رکھو، جیو گے انشاءاللہ، تم نبی کی سنت کو آباد کرو، اللہ ہماری زندگیوں کو آباد کرے گا۔ اللہ مرحوم عمر فاروق صاحب کی مغفرت فرمائے، بھائی عامر صاحب ان کے خاندان میں جو بیمار ہیں اللہ سے کلی عطا فرمائے۔